السلام علیکم ناظرین، سال 2025 کے فروری میں اسرائیل نے ایران کے شہر کرمان میں ایک خفیہ میزائل حملہ کیا۔ یہ حملہ ایران کے اہم ڈرون کنٹرول سینٹر پر کیا گیا تھا، جہاں سے مشرق وسطی میں ایرانی پروکسی گروہوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ یہ حملہ خفیہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا اور ایران کے لیے ایک غیر متوقع دھچکا تھا۔ ایران نے مارچ 2025 میں بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر بیک وقت 280 ڈرون اور 120 بیلسٹک میزائل داغے۔ ان حملوں کا ہدف اسرائیل کے اہم شہروں تل ابیب اور عسکری تنصیبات تھے۔ اسرائیل نے اپنے دفاعی نظام آئرن ڈوم سے اکثر میزائلوں کو ناکام بنایا۔ آئرن ڈوم ایک دفاعی نظام ڈیفینسو سسٹم ہے جو اسرائیل نے خاص طور پر مختصر فاصلے شارٹ رینج کے راکٹ میزائل اور ڈرونز کو فضا میں مار گرانے کے لیے تیار کیا ہے، اور کچھ حملے کامیاب بھی رہے جن میں متعدد فوجی زخمی اور 2 اموات ہوئیں۔ مارچ تا جون 2025 کے دوران ایران میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 225 سے زائد ایرانی فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ ان میں پاسداران انقلاب کے اعلیٰ رینک کے افسران بھی شامل ہیں، جن کی ہلاکت سے ایرانی کمانڈ سسٹم کو شدید جھٹکا لگا۔ اس کے علاوہ کئی درجن سویلین بھی زخمی یا جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل نے ڈرونز، میزائلوں اور بعض مقامات پر جنگی طیاروں کے ذریعے حملے کیے۔ زیادہ تر حملے رات کے وقت کیے گئے تاکہ انہیں دفاعی نظام سے بچایا جا سکے۔ اسرائیل نے 2025 میں ایران کی کئی اہم فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا، جیسے کہ تبریز میں موجود ڈرون فیکٹری مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ اصفہان میں بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ جل کر راکھ کر دیا گیا۔ قم میں واقع سائبر وارفیئر کنٹرول سینٹر کو فضائی حملے سے تباہ کیا گیا۔ جون 2025 کے دوسرے ہفتے میں اسرائیل نے ایک خفیہ اور انتہائی ٹیکنالوجیکل حملہ کیا، جس کا ہدف ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں واقع ایک اہم ڈرون مینوفیکچرنگ فیکٹری تھی۔ یہ فیکٹری ایران کی دفاعی صنعت کے لیے بہت اہم سمجھی جاتی تھی اور اسے IRGC سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی نگرانی میں چلایا جا رہا تھا۔ حملہ رات کے تقریباً 2:30 بجے ہوا، جب زیادہ تر عملہ موجود نہیں تھا، لیکن کچھ انجینئرز اور سیکیورٹی عملہ ڈیوٹی پر تھے۔ اسرائیلی ڈرونز نے ہائی پروسیجن میزائل سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فیکٹری کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ 2 سے 3 زوردار دھماکے سنے گئے جنہوں نے قریبی آبادی کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ حملے کے فوراً بعد فائر بریگیڈ اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، لیکن عمارت کو بچایا نہ جا سکا۔ ایران کا تاریخی اور صنعتی شہر اصفہان، جہاں ملک کے کئی اہم دفاعی اور نیوکلیئر انفراسٹرکچر قائم ہے، وہیں شہر کے مضافاتی علاقے میں ایک خفیہ بیلسٹک میزائل ذخیرہ موجود تھا۔ یہ واقعہ 2025 کے جون کے وسط میں پیش آیا، رات کے وقت جب ایران کے ریڈار سسٹم نسبتاً غیر فعال ہوتے ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے تعاون سے کیے گئے حملے میں ڈرونز اور اندرونی دھماکہ خیز آلات استعمال کیے گئے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق حملہ انتہائی ہائی پروسیجن تھا، جس سے میزائل ذخیرہ کرنے والے مخصوص بنکر کو نشانہ بنایا۔ دھماکوں کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی اور پورے علاقے میں آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ بیلسٹک میزائلوں میں آگ لگنے سے سلسلہ وار دھماکے ہوئے، جس سے پورا ذخیرہ جل کر راکھ بن گیا۔ آگ پر قابو پانے میں 12 گھنٹے سے زیادہ وقت لگا۔ قریب کے علاقوں کو خالی کرایا گیا کیونکہ آگ پھیلنے کا خدشہ تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 12 سے زائد فوجی اہلکار جاں بحق ہوئے، جبکہ 30 سے زائد زخمی ہیں۔ کچھ زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جہاں ایران کے شہاب 3 اور زلزال جیسے بیلسٹک میزائل ذخیرہ کیے گئے تھے۔ یہ میزائل 500 سے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جو کہ
اسرائیل سمیت خطے کے کئی ممالک کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ ذخیرہ تباہ ہونے سے ایران کے اسٹریٹجک ڈیٹرنس کیپیسٹی کو بڑا نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج نے اس حملے کو جارحانہ اقدام قرار دے کر عالمی برادری سے مذمت کا مطالبہ کیا۔ ایران نے حملے کے پیچھے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور ملک بھر کے اسلحہ ڈپو ہائی الرٹ پر رکھے گئے۔ ایران کا مذہبی اور دفاعی اعتبار سے اہم شہر قم، جہاں ایران کی ملٹری انٹیلیجنس اور سائبر ڈیفنس کے متعدد حساس ادارے موجود ہیں۔ شہر کے مسافاتی علاقے میں واقع یہ سائبر وارفیئر کنٹرول سینٹر ایران کی ڈیجیٹل جنگی حکمت عملی کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ واقعہ 2025 کے جون کے تیسرے ہفتے میں پیش آیا، رات کے وقت جب اکثر ادارے محدود سٹاف کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ حملہ رات 1:45 پر کیا گیا تاکہ ریڈار سے بچا جا سکے۔ حملے میں استعمال کیے گئے لو فریکوینسی ڈرونز اور سائلنٹ میزائل ٹیکنالوجی کا مقصد تھا کہ ایرانی دفاعی نظام کو وقت پر خطرے کا پتہ نہ چلے۔ ہدف صرف ایک عمارت تھی، سائبر وارفیئر کنٹرول سینٹر، جسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ حملے کے وقت عمارت میں ایلیٹ سائبر ٹیمز، انٹیلیجنس آفیسرز اور کچھ انجینئرز موجود تھے۔ عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی۔ اندر موجود تمام سرورز، کوڈنگ لیبارٹریز، مواصلاتی نیٹ ورکس اور حساس ڈیٹا جل کر راکھ ہو گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق اس حملے سے ڈیجیٹل بیک بون کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق 17 سے زائد ماہرین و اہلکار جاں بحق ہوئے، جن میں کئی اعلیٰ سطح کے سائبر ماہرین بھی شامل تھے۔ 25 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں بعض کی حالت نازک ہے۔ یہ کنٹرول سینٹر ایران کی طرف سے سائبر حملوں، ڈیجیٹل نگرانی، الیکٹرانک انٹیلیجنس (ELINT) اور اسرائیل و مغربی ممالک پر سائبر وارفیئر آپریشنز میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں سے ڈرون نیویگیشن، میزائل گائیڈنس اور الیکٹرانک وارفیئر کے منصوبے کنٹرول کیے جاتے تھے۔ ایرانی وزارت دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے بزدلانہ اور خطرناک اقدام قرار دیا۔ ایران نے اسرائیل کو سائبر اور روایتی جنگ دونوں محاذوں پر بھرپور جواب دینے کی دھمکی دی۔ ملک بھر کے باقی سائبر اور انٹیلیجنس مراکز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا۔ کرمان میں حساس عسکری آلات کے گودام نشانہ بنے۔ ان حملوں سے ایران کا دفاعی نظام کمزور ہوا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر بھی براہ راست حملہ کیا۔ اصفہان کے قریب واقع ایک یورینیم افسودگی پلانٹ پر میزائل حملے کی اطلاعات ہیں۔ اگرچہ ایرانی حکومت نے اسے جزوی نقصان قرار دیا، لیکن نیوکلیئر سرگرمیاں کئی دنوں تک رکی رہیں، جس سے ایران کے جوہری منصوبے کو وقتی دھچکا لگا۔ ایران کی معیشت کا بڑا انحصار تیل اور گیس پر ہے۔ اسرائیل نے کئی تیل ریفائنریز، پائپ لائنز اور گیس سٹوریج ڈپو کو میزائل حملوں میں نشانہ بنایا۔ ایران کے کچھ اہم شہروں میں موجود بڑے سرکاری ہاسپٹلز براہ راست حملوں کا نشانہ بنے۔ تہران میں موجود امام خمینی ہاسپٹل کمپلیکس کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس سے ICU وارڈ اور آکسیجن پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ اصفہان کے شہید بہشتی ہاسپٹل کے قریب ہونے والے میزائل حملے سے ہاسپٹل کی عمارت ہل گئی، مریضوں اور سٹاف کو باہر منتقل کیا گیا۔ تبریز میں موجود مدنی ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ کو شدید نقصان پہنچا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ متعدد مریض جاں بحق ہو گئے۔ آپریشن تھیٹر، آکسیجن یونٹس اور فارمیسیز تباہ ہو گئی۔ مجموعی طور پر ایران کو تقریباً 3.2 بلین امریکی ڈالر کا معاشی نقصان ہوا۔ 22 جون رات 1:30 بجے کے قریب امریکہ نے ایران کے مختلف حساس اور فوجی مراکز پر ایک بڑا فضائی حملہ کیا۔ یہ حملہ آپریشن بلڈ آف فریڈم کے تحت کیا گیا، جس کا مقصد ایران کے جوہری اور عسکری ڈھانچے کو کمزور کرنا تھا۔ فردو، قم کے قریب نیوکلیئر سینٹر کو GBU-57 زیر زمین بم سے نشانہ بنایا گیا۔ نیتنز، اصفہان میں یورینیم افسودگی پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ کرمانشاہ میں موجود ایرانی 20 بیلسٹک میزائل تباہ کر دی گئی۔ تہران کے مسافات میں فوجی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر مکمل ناکارہ ہو گئے۔ جوہری تنصیبات 60% سے زائد تباہ ہو گئیں۔ فوجی مراکز شدید متاثر، ریڈار اور میزائل سسٹم ناکارہ۔ درجنوں سائنسدان اور فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔
गए। ईरान भर में बिजली और इंटरनेट की बंदिश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी फौज ने ईरान के 2 अहम जौहरी तंसीबात नेतन्स और इस्फहान पर हमले किए, जिनके नतीजे में इन तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ताहम अमेरिकी हुक्काम ने खबरदार किया कि नुकसान का जायजा अभी इब्तदाई मराहिल में है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के मुताबिक नेतन्स में तकरीबन 15,000 सेंट्रीफ्यूजर को बिजली की बंदिश की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसराइली हमलों ने इराक की जौहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया, जिससे ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुमकिना तौर पर कई साल पीछे धकेल दिया गया। इसराइली फौज ने मगरबी और मशरिक़ वस्ता ईरान के 6 एयरपोर्ट्स पर हमले किए, जिनके नतीजे में 15 तैयारों और हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया गया। हमलों से रनवेज और ज़ेरे ज़मीन बंकरों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे ईरानी फ़िज़ाइया की सलाहियत को शदीद धचका लगा। इसराइल ने 10 फोल एयर बेस पर हमला करके 2 F-5 फाइटर जेट्स को तबाह किया। इसराइली हमलों में ईरान के आला फौजी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया गया। 13 जून से शुरू होने वाले हमलों में कम से कम 11 सीनियर जनरलों की हलाकत हुई, जिनमें मेजर जनरल अली शादमानी, जो ईरान के नए वार टाइम चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो भी शामिल हैं। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में कम से कम 400 अफराद हलाक और 3,000 जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर शहरी थे। तेहरान में एक रिहायशी कम्प्लेक्स पर हमले में 60 अफराद हलाक हुए, जिनमें 29 बच्चे शामिल थे। कुम शहर में एक रिहायशी इमारत पर हमले में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए, जिनमें एक 16 साला नौजवान भी शामिल था। तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी हेडक्वार्टर पर इसराइली हमले से इमारत को नुकसान पहुंचा। ईरानी सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इसराइली हमलों में एक गैस फील्ड में आग लग गई है, जिससे तवानाई के ढांचे को नुकसान पहुंचा। इसराइल से मुंसलिक हैकर ग्रुप प्रेडेटरी स्पैरो ने ईरान के बड़े कौमी बैंक सेपा पर साइबर हमला किया, जिसमें अहम फाइलों को हज़फ कर दिया गया। इसके अलावा ईरानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज नोबायोटिक्स से तकरीबन $100 मिलियन के असासे चुरा लिए गए और ईरान को बेहद नुकसान पहुंचा। नाजरीन, 2025 की ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान जंग नहीं, ये एक पूरी नस्ल की जिंदगियों को बदल देने वाला साहा है। ईरान, जो पहले ही इक्तिसादी पाबंदियों, अंदरूनी सियासी दबाव और आलमी तन्हाई का शिकार था, अब एक और जंगी इम्तिहान में घिरा हुआ है। और इसराइल, जो अपनी सलामती को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन हद तक जाने को तैयार है, वो भी इस खेल में अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान आम इंसान का है, वो शहरी जो ना मैदानी जंग में है, ना सियासी फैसलों का हिस्सा, मगर बमों, मिसाइलों, बिजली की बंदिश, महंगाई और खौफ की चक्की में पिस रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।